حضور سے بڑا وہ بادشاہ ہے، دو جہاں کے بادشاہ، اور پھر بھی کوئی نذرانہ پیش کرتا تھا تو لے کے اس کو قبول فرماتے تھے، اس کو منع نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ ہدیہ قبول کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا، مسلمانوں سے کہا گیا، امت محمدیہ عام مسلمان کی بات ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا جائے، پیر اور مرید کی بات نہیں، عام ایک مسلمان دوسرے کو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آ گئی تو آپ نے گائے ذبح کر لی، بکرا ذبح کر لیا تو پھر اس کا گوشت آپ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ تحفے تحائف ہیں۔ آپ نے 50,000 کا بکرا لیا، اس کو ذبح کیا اور پھر آپ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام آپ کو تلقین ترغیب دے رہا ہے، آپ کے اندر شوق پیدا کر رہا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ آپ حریص نہ بنے رہیں جیب کو۔ اسی طرح روزے دار کا روزہ افطار کروانا، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے افطار کروانے والے کو جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں کیا درس دیا جا رہا ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کرو، جیب سے خرچ کرنا۔ سخی و حبیب اللہ، حدیث رسول، سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کو پسند ہے، سخی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ السخی و حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گاری کیوں نہ ہو۔ سخاوت وصف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، تو سخاوت نہ کرنا، بخیلی کرنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، حاتم طائی کیا وجہ تھی، خوبی کیا تھی اس کی؟ سخاوت بہت ہے، سخی تھا، بہت بڑا سخی۔ ان کا مذہب کون سا تھا؟ عیسائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون آیا؟ اس کی اولاد آئی، پوتا یا پوتی، تو حضور نے اس کا احترام کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا والد، اس کا باپ بڑا سخی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کرنا جو ہے یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں، آستانے پر، اولیاء اللہ کے درگاہوں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ادا کرو۔ خادم نے آ کر عرض کیا، وہ مہمان آئے، اس نے آ کے عرض کیا، وہ لنگر کھانے کے جو چارے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ارے لنگر کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو کیا پیش کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مٹکے میں پانی نہیں، جی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہی لا کے پیش کرو۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کو پیش کرنا، یہی سخاوت ہے اس وقت۔ اگر کوئی کھجور ہے تو وہ کھجور ہی آگے رکھ دے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سخی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے نوٹوں سے جیبیں ہماری بھری ہیں۔ سخاوت ایک احساس کا نام ہے، ارادے کا نام ہے۔ جب آپ ارادہ کریں گے تو اس میں اللہ برکت ڈال دے گا، اسباب پیدا ہو جائے گا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ادھار نمک لے کر لنگر میں ڈال دیا تو آپ کے پیر و مرشد بابا فرید شکل ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے کہ بابا نظام الدین یہ نمک آپ نے دکان سے ادھار کیوں لیا؟ کیا پتہ کل آئے کہ نہ آئے، اس کو کون ادا کرے گا؟ فقیر بھوکا مر سکتا ہے لیکن قرضہ نہیں دیتا۔ پھر دعا دی کہ بابا نظام الدین تمہارے لنگر بہت وسیع، اور پھر وہ وقت آیا کہ 70 اونٹ روزانہ لنگر کھانے سے لہسن پیازوں کے چھلکے اٹھا کر جنگل میں پھینک جاتے تھے۔ کتنے اونٹ؟ یہ تاریخی کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے جو بازاروں میں بکتی ہیں کتابیں۔ 70 اونٹ سبزیوں کے نہیں، 70 اونٹ کس چیز کے؟ چھلکوں کے، پیازوں کے چھلکے استعمال شدہ،
جو لنگر کھانے سے کچرا نکال کے جنگل میں پھینکنے کے لیے 70 ٹرک روزانہ. تو بادشاہوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہیں ہماری حکومت پر نہ قبضہ کرتا ہے کہ اتنا لنگر تو ہم نہیں پکا سکتے بادشاہ ہو کہ روزانہ اتنا وسیع ہو رہی ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میرے پیر و مرشد کی دعا ہے. میرے پیر و مرشد کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ بابا نظام الدین تمہارا لنگر بہت وسیع ہو. آج اپنی آنکھوں سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لسان الفقراء سیف الرحمن، فقیر کی زبان اللہ کی تلوار ہے، اس کا وار خالی نہیں جاتا، جو نکل گیا وہ پورا ہو کے رہے. حضور ملکی بابا سرکار کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بابو جی میرا ستارہ ہے، یہ چمکے گا اور دنیا دیکھے گی. وہ چمک رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب اس کی روشنی پہنچ رہی ہے. تو یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے پیر و مرشد کو راضی کر لیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جاتا ہے. پیر و مرشد کا راضی ہونا اللہ کا راضی، پیر و مرشد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، پیر و مرشد کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی. جیسے مولانا روح فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا و نشینت در حضور اولیاء. اگر تو چاہتا ہے اللہ کی ہم نشینی اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ. اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھا کروں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کی شکل ہی کوئی نہیں، منہ ہی نہیں، جسم ہی نہیں، وجود ہی نہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو. تو ایسا ہی جیسے تم اللہ کے پاس بیٹھے ہو، کیونکہ اللہ ان سے جدا نہیں. اگرچہ وہ خدا نہیں لیکن خدا ان سے جدا نہیں. ان کے پاس بیٹھنا خدا کے پاس بیٹھنا. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ تما نہیں کرتے، گدی نشین، مسند نشین، سجادہ نشین، منصب ولایت پہ بیٹھنے والا، وہ کسی سے تما نہ رکھے کہ مجھے کچھ کوئی دے. وہ کہیں مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تما نہیں کرنا. اور اگر کوئی اپنی خوشی سے پیش کرے تو اس کو منع نہیں کرنا. نمبر 1 یعنی 3 اصول ہے درویشی. پہلا اصول کیا ہے؟ تما نہیں کرنا، طلب نہیں کرنا. دوسرا اصول اگر کوئی خوشی سے پیش کرے اسے منع نہیں کرنا، اسے قبول کرنا ہے کہ یہ طریقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایسا کرتے تھے. اور جب لے لیا اس سے تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا. یہ 3 اصول ہیں. فقر و درویشی کے 3 اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تما نہیں کرنا. نمبر 2 اگر کوئی دے تو اس کو منع نہیں کرنا. اور جب اسے لے لیا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس جمع نہیں کرنا، اسے اللہ کے راستے میں اللہ کے کاموں میں خرچ کر دیں. بس یہ طریقے بتائے ہیں اللہ والوں نے. اور یہی 1400 سال سے اصول چل رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کی طرف ہی جاتا ہے. ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ پریشانی ہے، بے سکونی ہے. اس کی وجہ پیسہ نہ ہونا نہیں، پیسے کا نہ ہونا یہ پریشانی کی وجہ نہیں. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ روحانیت سے دوری، دین سے دوری، تعلیمات مصطفیٰ سے دوری. ہم جتنا اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں کہ پرسکون ہو جائے. تو اگر دولت کی کمی وجہ ہے پریشانی کی تو صحابہ کرام کے پاس تو دولت نہیں تھی. ایسے ایسے صحابہ کرام ہوئے ہیں کہ آخری دم تک ان کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کامیاب و کامران ہو کر گئے. آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو درس روحانیت کا سلسلہ یہ اسی طرح 6 سالوں سے جاری ہے، اس مبارک پر بھی تشریف لائے اور عوام کے دلوں کو خوب آپ نے گرمایا۔ عوام الناس بڑی یاد کرتے گئی اور ابھی تک لوگ ٹیلیفونوں کو ہی پوچھتے۔ تو اب میں مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں، اب آگے بات جو ہے کہ اس کا تسلسل خود جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کے لیے سب تعریفیں ہیں جو اپنی شان میں یکتا ہے، جس کی توفیق سے درس روحانیت میں ہم سب کو شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ حضرت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر خواجہ اظہار الحق زیدہ مجدہ، آپ کی شفقت محبت اور مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے بندے کو، ناچیز کو، کم علم اور کم فہم کو حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ آپ گفتگو کریں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ ہی کے ملفوظات سننے کے لیے حاضر ہوں، اس نیت سے ہی گھر سے چلا۔ آج حالانکہ مصروفیت بھی بہت تھی، تھکاوٹ بھی تھی، میں ظہر کے بعد فیصل آباد ادھر خطاب تھا قبلہ، تو وہاں سے آئے، پھر ایک اور جگہ گئے۔ تو چونکہ آج جمعرات تھی تو فیس بک چیک کر رہا تھا، تو اچانک سامنے جو ہے نا جی وہ سامنے پیغام آ گیا، تو میں نے کہا یار موقع اچھا ہے، جمعرات کا دن ہے تو حاضری ہو جائے۔ تو میں قبلہ کا شکر گزار ہوں، آپ نے شفقت اور مہربانی فرمائی، عزت بخشی۔ اللہ آپ کو، آپ کے سلسلے کو دنیا بھر میں وہ قبولیت اور عزت عطا فرمائے جس کو کبھی سوال نہ ہو۔ ایک بڑی اہم بات ایک سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آئی ہے، شاید بات آ گئی ہے۔ اولیاء کرام کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو یہ سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بڑی عجیب تر بات ہو۔ یہ قبلہ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ بات ہلا کے رکھ دے گی، آپ اس قدر اس پہ کھو جائیں گے کہ آپ کہیں گے یار اس طرح کی باتیں بھی ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجمع کا زیادہ ہونا قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ قبولیت کا دار و مدار زیادتی یا کمی پر نہیں ہے، قبولیت کا دار و مدار فقط اور فقط اللہ کی رحمت اور مہربانی پر ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اب دوسری بات یہ ہے، اب اس پر کافی دلائل ہیں، بہت ساری اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے اولیاء کی تاریخ میں، تو اس میں یہ بڑی ایک خاص بات ہے
جو آپ سن کر حیران ہوں گے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے نامور ولی جنہیں آج دنیا جن کا نام سن کے ادب سے سر جھکا لیتی ہے، قبلہ ان کی محفل میں کشف المحجوب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں اور کئی کتابوں کے حوالے ہیں، ان کی محفل میں 3 سے 4 بندے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ میں بس اس کو سمجھنے میں بات کیا کر رہا ہوں، نام اتنے ان کے بڑے ہیں کہ اگر آپ کو نام کا پتہ چل جائے آپ کہیں گے ہیں اتنا بڑا نام اور اتنا چھوٹا مجمع۔ یہ اچھا پھر اور بات سنیں، وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے جس دن لوگ زیادہ ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ آ گئی ہو۔ یہ حالت تھا، نام اتنے ان کے بڑے ہیں کہ لوگ نام سن کے ادب کرنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے قابل بلند پائے کے بول۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یا کمی کے ساتھ یہ قبولیت کا والا بات، کثرت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رب کی سنت اور طریقہ یہ ہے جہاں کثرت نہ ہو، جہاں انسانوں کی کثرت نہ ہو وہاں فرشتوں کی کثرت کر دی جاتی ہے، یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو قبلہ آپ سے درس روحانیت فرما رہے تھے، تو میں تو جب بھی اس خانقاہ پہ آتا ہوں، تیسری مرتبہ شاید میری یہ حاضری ہے، تو مجھے تو حق ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے اور عجیب سبحان اللہ معاملات، اس لیے میں نے وہ آیت بھی جس میں حق کا ذکر ہے وہی آیت میں نے آپ کو پڑھ دی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ حق ہو اور حق کا اظہار نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، ہاں سچ ہو صادق نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، حکمت ہو حکیم نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، علم ہو عالم نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، حسن ہو حسین نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اظہار الحق ہو پھر حق کا اظہار نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی نام پہ تو غور کریں یار، یہ حقیقت ہے۔ تو کتنا اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی ہے، یہ ان کا بہت بڑا فن ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بس میں بلکہ نہ ہی بتاؤں کیونکہ میں اصل میں جو میرے بات دل میں ہے وہ زبان پہ بس یہ آپ دل میں رکھو، ہاں ایسا نہیں ہے کہ باہر اور ہے اندر کچھ اور ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، تو یہ مہربانی کی باتیں ہوتی ہیں، حق تو موجود ہے، بات یہ ہے کہ حق کا اظہار کرنے والا ہو، اس حق کو بتانے والا ہو۔ تو یہ اس خانقاہ کا مشن اور یہی مقصد ہے، اور اسی پر ہی آپ گفتگو سن رہے تھے۔ اور قرآن پاک نے بھی کامیابی کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ 4 چیزوں پہ رکھا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار سورہ عصر کی روشنی میں 4 چیزوں پہ ہے، بڑی لمبی جو اس کی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ قسم اٹھا کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، والعصر زمانے کی قسم محبوب، ان الانسان لفی خسر بے شک ضرور انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں ایک ہے خسارے پر ہونا، ایک ہے خسارے میں ہونا، یہ بڑا فرق ہے۔ زمین پر ہے زمین میں ہے، نقصان پر ہے نقصان میں ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت نقصان میں ہے انسان۔ اب دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے قبلہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نقصان سے بچوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہزاروں شاہ صاحب خوب سمجھیں گے کہ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ کے ہاں نقصان کیا ہے اور عوام الناس کے ہاں نقصان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے ہاں نقصان کیا چیز ہوتی ہے، عوام الناس کے ہاں نقصان کیا چیز ہے، علماء کے ہاں نقصان کیا چیز ہے، اہل معرفت کے ہاں، روحانیت والے جو ہیں ان کے ہاں نقصان
کے ہاں اہل معرفت اہل اللہ کے ہاں سب سے بڑا نقصان یار کا دیدار نہ ہونا ہے. ان کے ہاں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. لوگوں کا نقصان یہ کہ مال چلا جائے تو وہ کہتے ہیں نقصان ہو گیا، مال آ جائے وہ کہتے ہیں فائدہ ہو گیا. ادھر جو یار والے ہیں وہ کہتے ہیں جمال آ جائے فائدہ ہو گیا. حضور قبلہ جمال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. تو یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے نقصان کی. باقی سادہ لفظ ہے نقصان کے، نقصان ہے کہ ہر بندہ نقصان میں ہے. اب فوراً ذہن میں سوال ہے کہ نقصان سے بچنا ہے کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نقصان سے بچنے کا سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان والے بن گئے. ایمان ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے نقصان سے بچنے کی. ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کرو. اب ایمان کیا ہے، صالح اعمال کیا ہے، اس کی تفصیل اگلے حصے میں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی وصیت کریں اور صبر. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی بھی عالمانہ اور عارفانہ باب کے اندر بڑے نکات ہیں. حق کے ساتھ حق کہنا، حق پر حق کہنا، حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، صبر کے ساتھ وصیت کرنا. یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں. تو حضرات محترم، بات صرف یہ ہے کہ حق کی وصیت کرنا. اور اب آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہہ کر ساتھ ہی صبر کا کہہ دیا. یہ حق کا اور صبر کا کیا تعلق ہے؟ حق وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ حق اور صبر کا آپس میں کیا جوڑ ہے کہ اللہ نے حق کا ذکر کر کے فوراً صبر کا کہا؟ یہ اس لیے کہ اس میں یہ راز ہے، جو کہ قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کیا. اس میں راز یہ ہے کہ جب تم حق کہو گے، جب حق پر چلو گے، جب حق کا اظہار کرو گے، تو اس معاملے میں اس حوالے سے تمہیں بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں، بہت سے معاملات بھی آ سکتے ہیں. تو اس وقت تم نے صبر کرنا ہے. تو یقیناً حق کے راستے میں بعض اوقات ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں صبر کرنا پڑتا ہے. اس لیے حق کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا. تو حضرات محترم، یہ اس آستانے کا میسج، اس آستانے کا پیغام یہی ہے کہ حق جو ہے اس کو واضح کیا جائے، حق کا جو اعلان ہے اس کو عام کیا جائے. آپ تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. اس وقت آپ کی قسمت پر فرشتے بھی اللہ کی قسم رشک کر رہے ہیں. اس وقت فرشتے بھی آپ کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے رب کے بندے ہیں جو اپنے مولا کا، اپنے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں. اس آستانے سے تعلق کو مضبوط بنائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. یہ سلسلہ آگے بڑھانے کا حکم سورہ عصر میں یہی دیا جا رہا ہے کہ خالی ایمان لے کر اور نیک عمل کر کے بیٹھ نہ جاؤ. یہاں عملی اور قولی دونوں کی تبلیغ کا ذکر کر دیا. پہلے عمل، ایمان اور عمل کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ بس چپ نہیں کر جانا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو کہنا بھی ہے حق کا، ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، حق کس طرح ہے، حق پر عمل کیسے کرنا ہے. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس معاملے میں کوئی معاملہ آ جائے تو صبر کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے، صبر کو بھی لازم پکڑنا ہے. یہ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے. اور یہی قبلہ اظہار الحق جدہ مجدہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے ہی یقیناً آپ کی تربیت فرما رہے تھے اور یہی آپ کو بتا رہے تھے. تو آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. اور میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ جو انشورنس والے ہیں، انشورنس والے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جتنی بڑی انشورنس کروائیں گے نا
حساب سے آپ کو پرسنٹیج ملے گی. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. اچھا وہ انشورنس والے دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے بندے کے پیچھے؟ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. کیوں؟ انہیں یہ یقین ہے کہ ہم جتنا ہی زیادہ بندوں کی انشورنس کروائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں پروفٹ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بڑی بڑی، وہ پرسنٹیج دیتی ہیں کہ جی آپ ہماری پروڈکٹ کو متعارف کروائیں، اس کی سیل کو بڑھائیں، آپ کو اتنے پرسنٹ دیا جائے گا. وہ دن رات دھوپ میں پھر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ مثال سمجھیے گا ذرا. اس مثال کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. ان کا یہ یقین ہے، یہ بات ساری یقین کی ہے. ان کا یہ یقین ہو گیا، انہیں پکا پتہ لگ گیا کہ بھائی جتنی پروڈکٹ کو ہم جناب مارکیٹ میں بتائیں گے، جتنا اس بارے میں بتائیں گے، وہ جتنی یہ سیل بڑھے گی اتنا ہمارا پروفٹ بڑھے گا، ہمیں نفع بڑھ جائے گا. انشورنس والے ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ دوستو بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ، آستانہ عالیہ بابا ملنگی سرکار کے آستانے پہ بیٹھنے والوں، یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے. اور دنیا والے کتنی پرسنٹیج دے سکتے ہیں؟ یہ ساری دنیا کی کمپنیاں مل کر اتنا نفع آپ کو نہیں دے سکتی جتنا میرا رب اس بات پہ آپ کو نفع عطا فرمائے گا جو اس آستانے کا مشن ہے. اس مشن کو جب آپ آگے بڑھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو اتنے پرسنٹیج ملے گی، اتنا نفع ملے گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اور یہاں تو معاملے ہی بڑے عجیب ہیں. یہاں دنیا میں تو خرید و فروخت ہوگی، پروڈکٹ بکے گی تو منافع ہے. ادھر قانونی ہو رہا ہے، قانونی ہو ہے. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرا پیغام، حق کا پیغام، روحانیت کا پیغام دیا یا نہ دیا؟ بندہ آیا یا نہ؟ بندہ تو نہیں آیا، بندے نے تو اس بات کو قبول نہیں کیا. رب فرماتا ہے اس نے قبول نہیں کیا، میرے بندے نے کام کر دیا، اسے منافع عطا کر. بات صرف یہ، آپ اپنا کام کریں. اللہ جو ذات ہے، ہمارا اسلام اور جو دین ہے، اس میں پروگرس نہیں دیکھی جاتی. اللہ پروگرس دیکھ کر نفع نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. بس اس بات کو آپ تمام حضرات، میں بھی اور آپ سب اس بات کو یاد رکھیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اس سلسلے میں قبلہ ارشاد کے ساتھ آپ جو ہے وہ منسلک رہیں اور اس سلسلے کو بڑھانے میں دن رات کوشش کریں. جتنا وقت دیں گے بس یاد رکھ لیں، خدا کی قسم دنیا کے ہر نقصان سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت کے ہر نقصان سے بھی بچ جاؤ گے. اللہ پاک ہمارا ان ہستیوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچا لیا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. میں آخر میں قبلہ پیر اظہار الحق زیدہ مجدوب آپ کا مشغول ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مہربانی فرمائی، مجھ جیسے کم علم کم فہم کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے مشن کو اللہ پوری دنیا میں عزت کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ قبولیت عطا فرمائے. آمین. وما علینا. ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو مختصر وقت میں بہت کچھ بتا دیا. اشاروں کنایوں میں قرآن، حدیث، عالمانہ انداز بھی، عارفانہ بھی اور محققانہ بھی. تو عقل مندہ ہوا اشارہ کافی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ سارے ہی باشعور ہیں، صاحبان عقل ہیں، عقل و دانش ہیں. دربار عالیہ ملنگیہ کا اس آستانے کا مشن، اس کی تاریخ 100 سال پر محیط ہے. سلسلہ ملنگیہ جیسے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ ملنگیہ محتاج تعارف نہیں ہے. اس کا آغاز درگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز سے ہوگا. تو بنگلہ دیش، ہندوستان، دہلی، جے پور، پاکستان، عراق، شام، بیرونی ممالک تک، یہ مشرقی پاکستان
الگ نہیں ہوا تھا، اس کو آج کل کہتے ہیں ایک الگ ملک، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ اس وقت یہ ہوتا تھا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان۔ تو ہمارے سلسلہ ملنگیہ کی 2 گدیاں، 3 گدیاں تھیں، کراچی، بکارا اور ڈھاکہ، جو کہ بنگال میں۔ چونکہ اس وقت یہ سارا ایک تھا، اور اس سے پہلے جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو پاکستان، ہندوستان جو انڈیا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا، سب کانٹیننٹ پر اس لیے پاک ہے۔ تو جب تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی تو ادھر کا کام ادھر اب بھی ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش سے پچھلے سال بھی ایک جماعت آئی، انہوں نے بنگالی زبان میں منقبت بھی پیش کی، ARY نے ٹی پر دے رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ کام جاری ہے، کراچی کے اندر وہ سلسلہ۔ تو شاید بخارا والوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ ہسٹری آف سلسلہ ملنگیہ کیا ہے، تاریخ ملنگیہ کوئی آج کل 10 سال 20 سال کی بات نہیں، یہ 5ویں نسل اس سے فیضیاب ہو رہی ہے، 5 پشتیں گزر گئی۔ تو یہ سلسلے جاری ہیں، اور جب معین الدین چشتی کو 800 سال گزر گئے، داتا گنج بخش علی ہنگویری کو 1000 سال گزر گیا، تو یہ وقت زمانے، دن، ہفتے، مہینے، سال آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی آنا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر گئے، کہ 1400 سال ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سورج روز نکل رہا ہے پھر غروب ہو رہا ہے، اس لیے 1400 سال بن گئے۔ صبح دوپہر شام آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ عمل جاری رہے اور قیامت تک زمانے کروٹیں بدلتے رہیں گے، نئی سی نئی صورتیں آتی رہیں گی، اپنا اپنا حصہ لے کے جاتی رہیں گی۔ تو فیض کا دریا جاری ہے، جاری رہے گا۔ تو درس روحانیت کا پیٹرن، درس روحانیت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ تحریری طور پر کام بہت ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 27 سالوں سے ماہنامہ ملنگیہ جاری ہے، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو بیان نہ ہو چکا۔ 27 سالوں میں تو لاکھوں الفاظ لکھے گئے، لائبریری میں پورا ریکارڈ آپ نے مشاہدہ کیا، جلدوں کی شکل میں، والیومز کی شکل میں، ڈیلکس ایڈیشن میں، پورا 27 سالوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ان کا وزن ہی منوٹاؤن میں بنتا ہے اگر ان کتابوں کو تولا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، کریڈٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو سلسلہ ملنگیہ کو عطا ہوئی۔ ہم نے بڑے بڑے دینی رسالے پاکستان میں شائع ہوتے دیکھے، شروع ہوتے دیکھے اور بند ہوتے بھی دیکھے، 2-4 مہینوں کا جوش چڑھتا بھی دیکھا اور اترتا بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت۔ الحمدللہ الملنگیہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نام ہی ایک منفرد ہے، ڈفرینٹ ہے، جیسے ایک پہلی دفعہ سنتا ہے وہ ایک دفعہ ذہن کھٹکتا ہے، بندہ کہتا ہے الملنگیہ یہ کیا ہے، بس اس کا یہ کہنا، کیا اس کا یہ کہنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، بس یہی ہمارا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تو دیکھو کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو وہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، جس کو ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہی الف لام میم سے، الملنگیہ کا آغاز ہی الف لام میم۔ الملنگیہ کا لفظ لکھے تو کیا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا الف لام میم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ یہ کہا کریں تو پوچھے الملنگیہ کیا ہے، کہیں کہ علم کا سمندر، اور ساتھ کہیں اس کا آغاز الف لام میم ہے۔ تو ساری رات عوام کو نعتیں سنانا اور صبح کو بغیر نماز پڑھے سلا دینا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ بچپن سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، 27 سال ہو گئے مجھے چیف ایڈیٹر بنے، چیف ایڈیٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں میں چیف ایڈیٹر، میں 1991 میں بنا تھا، 27 سال پورے ہو گئے۔ اس دوران بڑی محافل دیکھی، محدثین، مفسرین، علماء،
دانشور اسکالر پوری رات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھنا اور فجر کی نماز پڑھ کے سونا، یعنی ساری رات جلسے میں بیٹھے ہیں، محافل میں بیٹھے ہیں، علماء آ رہے ہیں، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، سب کی باتیں سنتے رہے، وقت بدلتے گئے. تو ایک چیز جو مائنڈ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ عوام الناس سوچ کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ رزلٹ دیکھنے آپ کے سامنے ہے. مشرق مغرب شمال جنوب محافل میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی تبدیلی آئی معاشرے میں؟ معاشرہ پہلے سے بہتر ہوا یا بگڑا ہے؟ بگاڑ کی طرف گیا ہے. مادہ پرست بن گئے مسلمان، خدا پرستی، اللہ رسول کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی. زبانی کلامی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلام ہے، یہ زبان ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، ہیرا پھیری، منافقت. الراشی و منتشی کلاہما فی النار، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی. پڑھتے آ رہے ہیں نا بچپن سے اسکولوں کالجوں میں، دینیاتی کتابوں میں. کیا پاکستان کے دفتروں میں رشوتیں لی نہیں جا رہی اور دی نہیں جا رہی؟ آج یوم پاکستان ہے، حسب موقع چلو ایک بات آ گئی، 23 مارچ بھی ہے، لگتے ہاتھ جو ہے ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں سارے. تو رشوتیں دی بھی جا رہی ہیں، لی بھی جا رہی ہیں. تو یہ ملک جنتیوں کا ہوا کہ جہنمیوں کا؟ ہماری بات کو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سامنے. یہ وہ نکات، یہ وہ باتیں جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس کو کھول کے منظر عام کر لانا، ان حقیقتوں سے روشناس کرانا عوام الناس کو، جس سے ہم نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اجل کیا ہوا ہے. ان کو بتانا کہ بھی تم کہاں کھڑے ہو، کون سا اسلام، کون سے مسلمانی، کون سا ایمان. اللہ رسول تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات جو ہے وہ ہم نے سنی ہوئی ہے، لیکن اب ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہم نے رشوت لینی بھی ہے، دینی بھی ہے. آپ کو ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھائیں گے، آپ کا وہیں ہے کام. پریکٹیکلی یہ ہوگا. تو بتائیں اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ تو پھر بے سکونی ہوگی کہ سکون ہوگا؟ پریشانیاں ہوں گی کہ راحتیں ہوں گی؟ جنت ہوگی کہ جہنم ہوگی؟ جہنم. ناز جو فرما دیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ایک ہوتی کہتے ایک چاول چکھنے لگتا ہے، ایک مثال. اسی طرح باقی مثالیں ہم شروع کر دیں تو دن چڑھ جائے گا. منافقانہ معاشرہ، منافقت ہی منافقت ہمارے ظاہر باطن کے اندر مسلمانی، جس کو علامہ کہتے ہیں نا، کبھی اب نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا کرتوت ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، تو کلندرانہ جذبہ کھو گیا. ایک زمانہ تھا جب مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی، ایسا بھی ایک وقت گزرا ہے. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے اقوام متحدہ کے اندر کسی مسلمان ملک کے پاس ویٹو پاور نہیں، 50-60 ملک ہیں دنیا. یہ ریئلٹی ہے آپ کے سامنے. مسجدوں کے اندر آپ دیکھ لیں 5 ٹائم اذانیں ہو رہی ہیں، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. یعنی میں دلیل جو میں مثال دے رہا ہوں، جو میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ دلائل موجود ہیں کہ اللہ رسول سے ہماری محبتوں کے معیار کتنے ہیں. اور اگر آپ ہی جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، تو مسجد میں آ کے مسلمان اور دکان پر جا کر پھر بے ایمان، صبح سے شام تک جھوٹ بول، اور لعنت اللہ القوم الکاذبین، جھوٹوں میں خدا کی لعنت. اب دیکھو جو بندہ صبح سے شام تک اللہ کی لعنتیں لے رہا ہے، وہ آ بھی گیا مسجد میں نماز پڑھنے، تو کیا اس پہ رحمت ہو جائے گی؟ یہ تلخ حقائق، تلخ حقیقتیں ہیں. اسی کی طرف صوفیاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ توجہ دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندر کی جو تمہاری غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. باہر کی صفائی، باہر کی پاکیزگی، باہر سے حرکات و سکنات کو بدل لینا، اللہ اس سے راضی ہو جائے. اللہ اتنا ناسمجھ نہیں، اللہ بڑا دانشور ہے. اسے کروڑوں سال ہو گئی کائنات چلاتے ہوئے، اس کے بعد اتنی اثر ہے. ہم جیسے اس نے کروڑوں آئے اور کروڑوں ہلاک کر ڈالے. تو یہ ایک میسج ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے
کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، کوئی سنے کوئی عمل کرے نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ کہے گا کہ پیغام پہنچا دیا، نہ عمل کرنے والے وہ جانے والا۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب تک یہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، یاد ہے آپ؟ نظریاتی ریاست ہے نا پاکستان۔ نظریاتی ریاستیں دو ہیں دنیا میں، ایک مدینہ، ریاست مدینہ، اور دوسری ریاست پاکستان، جو ایک نظریے پر بنی تھی کہ یہاں اللہ رسول کا قانون نافذ کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں وہ جو ریاست مدینہ تھی وہاں نظام نافذ کر کے دکھایا حضور پاک نے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، مگر یہاں اللہ رسول کا نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ یہ بد نصیبی ہے ہم یہاں کے عوام کی کہ وہ ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اندر کے پاکستان کو تو درست کرنا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو باہر کا ہے۔ جو اندر کا پاکستان اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ حکمران ہیں، اس کی جواب نہیں ہوگی، اس کی درستگی ہم نے کتنی کر لی۔ باہر کا گلہ نہیں ہم کرنا چاہیے، ہم نے وہ نہیں صحیح کیا، باہر والوں نے صحیح کیا، ہم دونوں مجرم ہیں۔ باہر کے حکمران بھی مجرم ہیں اور ہم اندر والے حکمران مجرم ہیں۔ اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، سر سے پیروں تک 5-6 فٹ کی سلطنت دی، اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے آنکھوں کا کیا کیا، کانوں کا کیا کیا۔ کان میں نے اس لیے تمہارے ساتھ لگایا کہ چغلیاں کرو، چغلیاں سنو، دوسروں کی برائیاں سنو چسکے لے کر۔ یہ اصلاح جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی، ظاہری طور پر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اندر آگ لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود بخود باہر آ گئی، صحابہ کرام نے نافذ کر کے دکھا دیا، ہر طرف اسلام ہی میں اسلام نظر آتا تھا۔ لوگ پیسے لے کر پھرتے تھے زکات کے، اور لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بے نیازی کا۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں زکات دے دو، دینے والا نہیں ہے۔ زکات کھا جاتے ہیں بڑے بڑے منسٹر، افسر، حکمران، غریبوں کا مال۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لازم بات ادب دی ہے، سن بات ملوکی سب دی، ڈر ڈر کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی۔ حضرت مولانا سید محمد عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف بابا بلے شاہ، آل نبی اور آل علی، ان سے زیادہ کون جانتا تھا دین؟ دین تو ان کے گھر کا، رسول اللہ کا خون ان کے اندر تھا، ان سے بہتر بھی جانتا ہوگا دین۔ تو وہ دین کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی جو ہے نا پلیتی، اس کو ختم کیا جائے، اس کو درست کرنا، یہ منشاء رسول ہے، یہ منشاء خداوندی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ مجھے حاسدین کے شر سے محفوظ کرنا، اور یا اللہ میرے حسد سے دوسروں کو محفوظ کرنا۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں مجھ سے، ان سے مجھے محفوظ کرنا، اور اگر میں حسد کروں دوسروں سے تو میرے حسد سے یا اللہ دوسروں کو بچا۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ جسمانی نہیں، اللہ کس بیماری کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے؟ روحانی بیماری، غصہ روحانی بیماری، کینہ، نفاق، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ کون سی بیماری ہے؟ اور شوگر جسمانی بیماری، لقوہ، فالج، ہیپاٹائٹس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جسمانی بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، فکر مند ہیں، ایکس رے کروا رہے ہیں، رپورٹیں کروا رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، کیوں؟ کہ میرے جسم کو بیماری لگ گئی۔ کیا فکر ہے؟ اور جس کی وجہ سے جسم چل پھر رہا ہے، زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ اس کی کوئی فکر نہیں اس کو کتنی بیماریاں لگی۔ کسی روحانی شفا خانے پہ جاتے، کسی روحانی والے سے رابطہ نہیں کرتے، وہ مانگتا بھی کچھ نہیں ہے فیس، تو اس کے باوجود ہٹ دھرمی،
یہ انسان بڑا کیا ہے؟ ضدی ہے، لاپرواہ ہے. تو آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، دیے سے دیا روشن ہوتا چلا جائے. ایک دیا ہی اندھیرے میں روشنی کے لیے کافی ہوتا ہے. اندھیرا ہے نا ہر طرف، تو ایک ہی دیا اگر آپ جلا دیں تو وہ وہاں اندھیرا نہیں رہے. جب 2 ہو جائیں گے روشنی اور تیز ہو جائے گی، جب 100 ہو جائیں گے تو دن چڑھ جائے گا. تو اپنے اپنے حصے کا دیا چراغ روشن کرتے چلے جائیں. ایسے ہی ہوا تھا. حضور جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد آئے ہیں سارے، سب نے آپ کو رسول اللہ نہیں مان لیا تھا. 1 2 3 کو بتایا کہ یار یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. پھر کچھ جھٹلاتے گئے، کچھ مانتے گئے، کچھ مانتے گئے، کچھ جو ہے وہ جھٹلاتے گئے. تو اللہ نے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرتے. وہ جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوانٹٹی کی نہیں کوالٹی کی ضرورت ہے. ہمیں تعداد نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے؟ معیار چاہیے، کوالٹی چاہیے. تو بعض اوقات ایک انسان لاکھوں پہ حاوی ہوتا ہے. کیا خیال؟ گنج بخش فیض عالم مدار نور خدا نہ کسانا پورے کامل ہے. اس شخص کو ہم بندہ ہی کہہ رہے ہیں، یہاں مظہر پورے خدا کہتے ہیں. وہ انسان ہی تو ہے. اس کے مرشد نے ان کو ایسا چمکایا تو لاکھوں پر حاوی ہو. ناقصوں کے لیے کامل پیر بن گئے، کاملوں کے بھی رہنما بنے. ان کے پیروں مرشد کا نام بھی کسی کو پتا ہو، داتا صاحب کو دنیا جانتی ہے. تو بعض بات ایسا نہیں ہوتا. حضرت ابو الفضل خدری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے ایک ہی مرید ایسا تیار کیا جو لاکھوں میں حاوی. مریدوں کی ڈال نہیں تیار کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہی جو ہے نا میرا ہیرا یہ کافی ہو. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیاری، بابا فرید الدین گنجشی، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء محمود. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے لاکھوں مرید کر چھوڑا. ابو بابا فرید گنجشی، میں نے لاکھوں مرید کیے صرف چند کی تلاش، صرف چند کی تلاش. لاکھوں مرید کیے ہیں اور وہ چند میں جو ہے سامنے نظر آ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ نظام الدین میرا دل ہے اور علاء الدین میری جان ہے صاحب، اور جمال الدین میرا جمال ہے. حضرت جمال الدین حاصل وہ چند ہیرے چند نایاب اللہ محمد چار. اور صحابہ تو لاکھوں تھے، ہزاروں تھے. آپ کہہ رہے ہو چاریاں، تو یہ چند ہی ہوتے ہیں خاص الخاص ہیرے نایاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آنکھیں بند کر کے دل میں درود شریف